السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارا عنوان موٹاپا ہے۔ دنیا کا ایک افسوسناک المیہ بھی اور پھیلتی ہوئی مرض بھی موٹاپا۔ پوری دنیا کی تحقیق کے مطابق موٹاپا عورتوں میں زیادہ ہے، مردوں میں کم ہے۔ پھر اگلی تحقیق ریسرچ کے مطابق پڑھی لکھی خواتین میں موٹاپا زیادہ ہے، ان پڑھ میں کم ہے۔ اور اس سے آگے اگلی ریسرچ یہ ہے کہ جو خواتین بیٹھی رہتی ہیں، زیادہ کام نہیں کرتی، ان پہ موٹاپا زیادہ ہے۔ ہمت محنت کرنے والی اور خاص طور پہ ذہنی نہیں، دماغی نہیں، جسمانی کام کرنے والی خواتین پہ موٹاپا کم ہے۔ موٹاپا کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو اس کے موروثی اثرات ہیں، خاندانی اثرات ہیں۔ خاندانی اثرات موٹاپے کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے۔ خاندانی اثرات جس کی وجہ سے موٹاپا ہوتا ہے، اور وہ موٹاپا خاندانی اثرات کا بہت زیادہ اس میں دخل ہے، موروثی اثرات جسے کہتے ہیں۔ اور دوسرا موٹاپے کے اثرات دسترخوان ہے۔ دنیا کا سب سے عقل مند، سمجھدار اور پہلوان شخص وہ ہے جو دسترخوان پہ کنٹرول رکھے، جتنا بھی لذیذ کیوں نہ ہو، جتنا بھی ذائقے دار اور مزیدار کیوں نہ ہو، اس دسترخوان پہ احتیاط کرے۔ وہ شخص دنیا کا سمجھدار ہے، عقل مند ہے اور دانا شخص ہے، جو دسترخوان پہ کنٹرول کرے اور دسترخوان پہ احتیاط کرے۔ دسترخوان پہ ایک صاحب مجھے ایک بڑے آدمی ہیں، انہوں نے مجھے اپنی دعوت کا ایک انداز بتایا۔ کہنے لگے کہ ایک عرب سردار نے میری دعوت کی۔ ایک گائے تھی بھنی ہوئی پوری، اس کے اندر ایک بکرا تھا بھنا ہوا پورا، گائے کے پیٹ کے اندر۔ بکرے کے پیٹ کے اندر بھنی ہوئی مرغیاں تھیں، اور مرغیوں کے اندر تلے ہوئے ابلے ہوئے انڈے تھے۔ اس گائے کے اندر اور چاروں طرف اور حیرت انگیز قسم کے کھانے رکھے ہوئے تھے۔ ایک غذا کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ لیکن میں نے دیکھا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ مجھے اب یہاں غذا سے کشتی نہیں کرنی، اپنی چاہت سے کشتی کرنی ہے۔ مجھے غذا سے نہیں لڑنا، اپنی چاہت سے لڑنا ہے۔ بس میں نے حسب طبیعت تھوڑا سا کھایا جتنا میں کھاتا ہوں۔ مجھے وہ کہتے رہے کہ سارا انتظام آپ کے لیے کیا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، میں آپ کا مرہون منت ہوں، آپ نے مہربانی کی، لیکن جتنا میری طبیعت میں ہے میں اتنا کھاؤں گا۔ کہنے لگے میری 66 سال کی عمر ہے، کمر ٹھیک ہے، پنڈلیاں ٹھیک ہیں، اعصاب ٹھیک ہیں، کوئی خطرناک بیماری نہیں، کوئی مجھے دو بندے پکڑ کے نہیں اٹھاتے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر جو آخری بات کہی، جس بات نے مجھے متاثر کیا اور بہت زیادہ کیا، وہ یہ کیا کہ کہنے لگے کہ مجھے والدہ کی طرف سے خاندانی موٹاپا ملا ہے، لیکن میں نے اپنی غذائی کنٹرول اور دسترخوان پہ احتیاط اس خاندانی موٹاپے کو ہمیشہ شکست دی ہے، اس کو اپنے پر غالب نہیں آنے دیا۔ تو موٹاپا خاندانی بھی ہے، اور پھر ہم خود بھی پیدا کرتے ہیں غذاؤں سے۔ اور اس وقت ہمارے ہاں جو تیل میں تلی رچی بسی اور ڈوبی غذائیں ہیں، جسے ہم تلی ہوئی غذائیں کہتے ہیں، یہ بہت زیادہ انہوں نے ہمارا سب کچھ برباد کر دیا ہے اور سب کچھ ختم کر دیا۔ بچوں میں موٹاپے کے اثرات بڑھ رہے ہیں، خواتین میں، نئی نسل میں، جوانوں میں موٹاپا تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک سفر میں تھا تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ساری زندگی، ایک تجربہ کار تھے، بڑے پرانے تھے، کہ ساری زندگی آپ کو موٹاپا نہ ہو اور آپ کا پیٹ نہ بڑھے، تو کھانے کے بعد ایک ٹکڑا کچی گری یعنی تازہ ناریل کا آپ کھا لیں۔ اور کہنے لگے اگر آپ کو تازہ ناریل میسر نہیں ہے تو خشک گری کھوپا ناریل لے کے پانی میں بھگو دیں 12 گھنٹے، اس کے بعد کھا لیں، ہر کھانے کے بعد ایک ٹکڑا کھا لیں۔ پھر انہوں نے اپنے واقعات سنائے کہ کہنے لگے کہ ہماری خاندان میں موٹاپا ہے اور میں دیکھیں کیسا ہوں، مجھے کوئی نہیں کہتا، جبکہ میرے بھائی اور میرے خاندان کے دوسرے افراد آپ دیکھیں تو آپ یقین نہیں کر سکیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ کہنے لگے کہ یہی ہے کہ ان میں غذا کی کوئی احتیاط نہیں اور غذا کا کوئی کنٹرول نہیں، کوئی پرہیز نہیں۔ ایک اور دوسرا، نہ وہ کھانے کے بعد ناریل لیتے ہیں۔ جو غذائیں تیل میں ڈوبی ہوئی ہوں، میدے سے بنی ہوئی ہوں،
ایک صاحب نے مجھے باقاعدہ تجربہ کر کے دکھایا، میں حیران ہوں. جیسے میرے پاس یہ نبوی صاحب پڑا ہے، ایسے ایک کھلے منہ کا برتن لیا، اس میں نان ڈال دیا اور پانی کے 2-3 گلاس ڈال دیے. شام کوئی دوسری شام کا وقت تھا. صبح مجھے کہنے لگا کہ اس نان کو آپ کھا کے دکھائیں. وہ نان کو 3 بندے نہیں کھا سکتے، وہ اتنا پھول گیا تھا. میدے کا بنا ہوا نان کلچا، وہ اتنا پھول گیا تھا. کہا کہ ایک نان، ڈاکٹر تھے بڑے سیانے سمجھدار تھے، یعنی وہ اس دور میں کنگ ایڈورڈ سے فارغ تھے جب عام طور پہ خود میڈیکل کالج تھا ہی ایک وہی. اسے کہنے لگے ایک نان 3 دن تک آنت اور میدے میں رہتا ہے، اور جس کے دن رات نان کھانے کا مزاج ہو، یا تو وہ سڑکیں توڑے، کسی بیلچے پہ کام کرے، نان کچھ بھی نہیں کہے گا. روزانہ 5-6 میل پیدل چلتا ہو، کاروبار اس قسم کا ہو، مشقت بھرا. اور جو کھا کے نان کھا کے بیٹھ جائے تو اس کے تو جگر، میدا، اس کے تو جسم کی چربی اور کولیسٹرول، اور جسے میں عام طور پہ عرض کیا کرتا ہوں، کہا کرتا ہوں کہ یا اللہ یا نان نکال یا جان نکال. ہم وہ زندگی کی سادہ غذائیں چھوڑ چکے ہیں، اور سادہ غذائیں ہماری زندگی سے چلی گئی ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنی مشکلات اور مسائل میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور موٹاپے نے تو زندگی کو پریشان کر دیا. گرمیوں کا موسم موٹے شخص کے لیے تو موت ہے. ہمارے ہاں تو 7-8 مہینے 9 مہینے ہوتی ہی گرمی ہے، 2.5-3 مہینے سردی ہوتی ہے. اگر تو موٹاپا، میری بات غور سے سنیے، ہے موروثی خاندانی، تو اسے اپنی احتیاط اور دسترخوان پہ کنٹرول کے ذریعے شکست ہے. اور اگر ہم نے موٹاپا خود پال لیا ہے اپنی بد پرہیزی سے اور اپنی غذائی بے احتیاطی سے اور اپنی بے توجہی سے، تو پھر اس کو اپنی غذاؤں سے ہی، دواؤں سے نہیں. میں دوا مجبوری کی حد تک قائل ہوں. ہم تو راشن کی طرح دوائیں لیتے ہیں، ہم تو پوٹلیاں بھر بھر کے بیگ ہوتے ہیں ساتھ، اور وہ بیگوں کے بیگ ہم دواؤں کے کھاتے ہیں. میں تو دواؤں کا قائل زیادہ نہیں ہوں. میں تو چاہوں گا کہ ہم اپنی برداشت، اپنے کنٹرول اور اپنی ان کیفیتوں کے ذریعے احتیاط کریں. اور اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو موٹاپا تیزی سے بڑھتے بڑھتے ہمارے حسن کو کھا جاتا ہے. سب سے پہلے موٹاپا نظر، یادداشت کو کھاتا ہے. شوگر، ہائی بلڈ پریشر کا ذریعہ بنتا ہے. پتہ نہیں کتنی بے شمار بیماریاں. میرے ساتھ ایک صاحب تھے، تو ان کے ساتھ ایک موٹے فرد تھے. ہم دسترخوان پہ بیٹھے تو جو موٹا بندہ ہے وہ کھانا شروع ہو گیا. کھاتے کھاتے نا تھک گیا، پھر ایسے کوہنی رکھ کے زمین پہ لیٹ کے ایسے کھانا شروع ہو گیا. دائیں ہاتھ سے اس نے کوہنی رکھی ہوئی تھی اور بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد بڑی مشکل سے اٹھا تو کہنے لگا چلنے میں مشکل ہوتی ہے. ہمارے ساتھ جو صاحب بیٹھے تھے وہ کہنے لگے تیرا فریم جو ہے وہ سوزوکی کا ہے، اس کے اوپر باڈی ہے وہ ٹرک کی ہے. ٹانگوں کا فریم سوزوکی کا، اوپر حصہ باڈی ٹرک کی. اب سوزوکی کے اوپر تو ٹرک کہے اور کہیں چلے تو کیسے چلے گا؟ نچلا فریم تو وزن برداشت نہیں کر سکتا اپنے جسم کا. اپنی غذاؤں میں سب سے زیادہ نظر رکھے. دسترخوان پرایا ہے، اپنا ہے. تو کہنے لگے کہ سب سے زیادہ اچھا آدمی، آپ کو ایک سوال کسی نے کیا کہ آپ کو سب سے اچھا آدمی کون سا لگتا ہے؟ اس نے کہا جو ولیمے میں کہتا ہے کھانا کھل گیا. کسی نے اگر قیامت کے دن کا منظر دیکھنا ہو تو ولیمے پہ کچھ عکس نظر آ جائے گا جب بوفوں کے اوپر بندے ٹوٹتے ہیں. اب دیکھیں گے کہ بندہ پلیٹ بھر کے لائے گا اور آدھا چھوڑے گا، آدھا کھا جائے گا. رزق کا نقصان کرے گا اور صحت کا نقصان کرے گا. اپنی زندگی میں جب مصنوعی غذائیں لائیں گے، ہم بیکری کی چیزیں لائیں گے، باہر کی بنی ہوئی چیزیں لائیں گے، بوائلر، میں برائلر نہیں کہہ رہا، بوائلر کہہ رہا ہوں، اسٹیم کی طرح سے انسان کو کھولاتا ہے، تو برائلر لائیں گے تو پھر تو ہم کہیں موٹاپا ہمارا ختم ہو جائے. باہر کی غذائیں کھائیں گے، اس میں پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. آپ اس کے اندر جو کیمیکل ہے نیٹ پہ جا کے دیکھیں، گھومیں، آپ حیران رہ جائیں گے ہم کیا کھاتے ہیں، ہم کیا لے رہے ہیں. وہاں تو حلال حرام کی پہچان نہیں ہوتی، مری مرغی بھی استعمال میں آتی ہے. تو اپنی زندگی میں موٹاپے سے اگر نجات پانی ہے اور موٹاپے کو اپنی زندگی سے چھوڑنا ہے اور اس کو خیر آباد کہنا ہے اور موٹاپا بائے بائے
تو یہ چیز سب سے پہلے اپنی غذاؤں پہ نظر رکھیں. سادہ غذائیں، سادہ زندگی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ کے وہاں بیٹھا ہوا تھا، بھی چھوٹا سا تھا، تو ایک وکیل صاحب تھے، بڑے لمبے قد کے اور بہت موٹے، اتنے موٹے کہ ان کے قد نے ان کے موٹاپے کو چھپایا ہوا تھا، اور تھے موٹے بہت زیادہ. وہ اپنا علاج باہر سے، مغرب سے، یورپ، امریکہ، باہر سے کرا کے آئے. ان کی آج تک مجھے ایک بات یاد ہے. آپس میں باتیں کر رہے تھے دونوں حضرات، تو کہنے لگے میں جب دل کا علاج کرانے گیا تو دل کے ڈاکٹر کے ہاں میری جہاں ملاقات تھی، جب میں ہسپتال میں گیا تو ہسپتال کے مین دروازے پہ میں نے ایک بورڈ لکھا، ایسے لکھا ہوا تھا، اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ پاؤں پہلے پیدا ہوا یا پہیا پہلے پیدا ہوا. بس یہ لفظ لکھا ہوا تھا. مجھے سمجھ نہ آئی کیا لکھا ہے. پھر میرے اندر نے جواب دیا کہ پاؤں پہلے پیدا ہوا ہے، پہیے کی ایجاد تو بعد میں ہوئی ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ پاؤں کا استعمال کرتے اور پہیے کا استعمال نہ کرتے تو آج ہمارے ہسپتال میں آپ نہ آتے. ہمارے ہسپتال میں آنے کی بنیادی وجہ آپ نے پاؤں کا استعمال نہیں کیا. ایک بادشاہ تھا، سدا صحت مند رہتا تھا. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ کہنے لگے میں نے 2 شاہی معالج رکھے ہوئے ہیں، 2 شاہی معالج جو دیر رات میرا علاج کرتے ہیں. تو پوچھا آپ کے کون سے 2 شاہی معالج ہیں؟ کہا میری 2 ٹانگیں ہیں، 2 پاؤں ہیں، میں ان کے ساتھ پیدل چلتا ہوں، ان کے ساتھ پیدل چلتا ہوں، اور یہی میرا معالج ہے اور یہی میرا علاج ہے. غذائیں، پیدل چلنا، ہلکی پھلکی ورزش کرنا، غذاؤں پہ کنٹرول کرنا، سادہ غذائیں کھانا. آپ کی معلومات میں ہوگا کہ پوری دنیا اس وقت سبزیوں کی طرف لوٹ رہی ہے. پہلے کہتے تھے پکی ہوئی سبزیاں ہوں، اب کہتے ہیں کچی سبزیاں ہوں، اور کچی سبزیوں کا سلاد کھائیں، کچی سبزیوں کا جوس پئیں، اور سبزیوں سے پیٹ بھرے. گندم کم سے کم استعمال کریں، چاول کم سے کم استعمال کریں، اناج کم سے کم استعمال کریں. پوری دنیا کی سائنس کی آخری جو تحقیق اور ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ گندم، چاول اور اناج ہی شوگر اور بے شمار بیماریاں، ہائی بلڈ پریشر، ٹینشن کا ذریعہ ہیں. سبزیاں کھانے والے اور سبزیوں کو کچا اور پکا کھانے والے وہ اس لسٹ میں شامل نہیں ہیں کہ ان کو یہ بیماریاں ہوں اور یہ خوفناک تکلیفیں ہوں. نہیں ہے. اپنی زندگی میں اگر چاہتے ہیں کہ نسلوں کو موٹاپے سے بچائیں تو ان کو مصنوعی اور باہر کی غذائیں منع کریں، اور گھر کی اور سادہ غذاؤں سے ان کو اصل میں ہم نے تعارف نہیں کروایا. تعارف کروایا. جب گھر کی اور سادہ غذاؤں کا تعارف کرائیں گے پھر وہ غذائیں کھائیں گے. جب وہ غذائیں کھائیں گے تو وہ صحت یاب ہوں گے اور آپ کو نسلوں کے لیے بڑے مسائل نہیں جھیلنے پڑیں گے. میں نے حج کے دنوں میں، عمرے کے دنوں میں دیکھا جو موٹے بیچارے ہیں، ایک صاحب کو میں نے دیکھا انہوں نے ہاتھ میں تیل کی بوتل رکھی ہوئی تھی اور گلے میں یا سائڈ پہ لٹکائی ہوئی تھی حالت احرام میں. یہ کیا ہے؟ کہا کہ بغیر خوشبو کا تیل ہے، خوشبو احرام کی حالت میں نہیں لگا سکتے. میری رانیں رگڑ کھانے کی وجہ سے جو ہے زخمی ہو جاتی ہیں. میں رہ کے پھر چلا جاتا ہوں کہیں ٹوائلٹ میں، پھر میں رانوں کو تیل لگاتا ہوں. تو میں نے ان سے پوچھا یہ رانیں اس طرح کیوں ہوئی؟ کہنے لگے رانے کھا کر. کبھی کسی کو کھابے کہتے ہیں، کبھی کسی کو پٹھورے کہتے ہیں، کبھی کسی کو کیا کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں. عبادت میں تکلیف ہوتی ہے، بندگی میں تکلیف ہوتی ہے، اور جو موٹا شخص ہے وہ خدمت خلق ہے. ہم نے مخلوق کی خدمت کرنی ہے بغیر مذہب، مسلک، فرقے، رنگ، زبان، علاقے کے عنوان سے ہٹ کے مخلوق کی خدمت کرنی ہے. وہ شخص مخلوق کی خدمت ہی نہیں کر پاتا، بیچارہ اپنی میں پڑا ہوا ہے. پھر جو موٹا جوان ہے کچھ عرصہ زندگی جوانی کی گزار لے گا، لیکن جوانی جب اس کی ڈھلے گی تو بہت پریشان ہوگا، بہت پریشان ہوگا. ایک بادشاہ تھا، اس کا بیٹا کھا کھا کے موٹا ہو گیا. تو بادشاہ کو ساری ترتیب جو ہے وہ کر بیٹھا. بیٹا کھانا نہیں چھوڑتا تھا اور اس کا موٹاپا نہیں جاتا تھا.
اسے کسی سیانے نے ایک ترکیب بتائی، اور ترکیب یہ بتائی کہ جہاں شیر ہیں آپ کے، وہاں شیروں کو باندھ دیں، اس کو کھلا چھوڑ دیں، اور روزانہ اس کو وہاں رکھیں، رات کو صرف جنگلے سے باہر نکالیں اور یہ آپ کے گھر سو جائے، پھر صبح وہیں ڈال دیں، اور اسے سادہ غذا وہیں دیں، شام کی غذا بھی وہیں کھا کے آئے، صبح کا ناشتہ بھی وہیں کرے، اگر دوپہر کو کھانا ہے تو وہیں کھائے۔ اس کے اندر ایک خوف پیدا کریں۔ خوف جو ہے وہ انسان کو کھانے نہیں دیتا، خوشحالی اور ذہنی خوشحالی وہ ہر چیز کی طلب کرتی ہے اور انسان کھائے جاتا ہے۔ ایسا کیا، چند ہی ہفتوں کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا غذائی مزاج بدل گیا۔ جو مخصوص شاہی معالجوں نے اس کو سادہ غذائیں دی، پہلے وہ اس کو چکھتا ہی نہیں تھا، اب اسے پتہ نہیں یہی کھانا ہے، اس کے بعد نہ نہیں کھاتا تو بھوک ہے، پھر میرا کوئی حل نہیں ہے، اب اس نے کھانا شروع کر دیا، اس کو چکھنا شروع کر دیا اور اس کو لینا شروع کر دیا، اور کچھ ہی عرصے کے بعد اس کا غذائی مزاج بدل گیا، اور پھر آئندہ کے لیے اس نے سادہ غذائیں کھانا شروع کر دی۔ تو میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ موٹاپے سے نجات چاہتے ہیں تو موٹاپے سے نجات کا علاج غذاؤں میں ہے، پرہیز میں ہے، کنٹرول میں ہے، احتیاط میں ہے، اور بہت زیادہ احتیاط میں ہے۔ موٹاپے سے کنٹرول احتیاط میں ہے، اور جتنا ہم احتیاط بڑھاتے جائیں گے، اپنی احتیاط کو بڑھاتے جائیں گے، اتنا ہم صحت مند زندگی گزارتے جائیں گے، اور صحت مند زندگی کی طرف بڑھتے چلتے جائیں گے، اتنا زیادہ، اور صحت مند زندگی ہمارے قریب آتی جائے گی۔ اپنے آپ کو ہر حال میں ہم نے موٹاپے سے نکالنا ہے اور جانے نہیں دینا۔ آج میں آپ کو ایک سیانے اور عقل مند انسان کا مقولہ سناتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ موٹاپا اور تکبر، جسے کہا کہ بڑھا ہوا پیٹ اور تکبر اپنے دوستوں کا قریب نہیں آنے کر دیتا، اس کے پیارے اس سے دور رہتے ہیں۔ بڑھا ہوا پیٹ ہے، کیسے دل سے دل لگے گا، سینے سے سینہ لگے گا، عید مل رہا، اپنے دوستوں سے مل رہا۔ موٹاپا اور تکبر، جو پراؤڈ ہے، متکبر ہے، اس سے دوست دور ہو جاتے ہیں، بڑے ہوئے پیٹ سے دوست دور ہوتے ہیں۔ میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ انہوں نے موٹر سائیکل کی ٹینکی کے آگے ان کا پیٹ جو ہوتا تھا، تو وہ ٹینکی کے اوپر جو بنا ہوا وہ پیٹرول ڈالنے کا جو سوراخ ہے، اس کے اوپر جو ڈھکنا ہوتا ہے وہ لگتا تھا، انہوں نے باقاعدہ گدی بنوائی، وہ پیٹ اس کے اوپر رہتا تھا تو پیٹ کو چوٹ نہیں لگتی تھی۔ لیکن کھانے پینے میں ان سے اگر احتیاط کرتے تو وہ پرہیز کو 3-4 گالیاں دیتے اور کھانے پہ ٹوٹ پڑتے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ موٹے تو ویسے تھے، چلنے پھرنے میں مشکل تھی، ان کی آدھی پنڈلی کاٹ دی گئی، شوگر اتنا بڑھ گیا، اور دنیا کی ہر دوا شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے ناکام ہو گئے، اور وہ اب حقیقی معذور ہو گئے۔ پہلے معذور تو تھے، پھر بھی گھسٹ کے چلتے تھے، پھر اب چل نہ سکے، کیونکہ وہ اتنے وزنی تھے کہ بیساکھیاں 3 ملا کے، ان بیساکھیوں کو 3 ملایا اور بازو بغل میں دی بیساکھی کہ وہ شاید چل سکے۔ میرا مشورہ ہے آپ سے کہ اپنی زندگی میں موٹاپے پہ، پیٹ کے بڑھنے پہ نظر رکھیں۔ انچی ٹیپ ہو، اس کو چیک کریں کہ پیٹ میرا کتنا بڑھ گیا، کتنا بڑھ رہا، اس کو دیکھیں، پرکھیں ہر وقت۔ اگر بڑھ رہا، ہمارے ذہن میں تشویش ہو، پریشانی ہو، یہ کیا بڑھا اور کیوں ہم نے اس پہ توجہ نہ کی؟ کیونکہ پیٹ بڑھتا جائے گا اور بیماریاں بڑھتی جائیں گی۔ ایک صحابی کو دیکھا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے انگلی ماری، اور آپ کا فرمان کا مفہوم ہے بدترین چربی وہ ہے جو پیٹ میں آتی ہے، اور بڑی غم کی بات یہ ہے پیٹ کی چربی سب سے آخر میں جاتی ہے۔ جسم کی جتنی بھی چربیاں گھلانی ہیں اس کے لیے ورزش ہے، تیراکی، سوئمنگ ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ آپ غذاؤں کا کنٹرول ہے، پرہیز ہے، یا کوئی ہلکا پھلکا سا غذائی ٹوٹکا ہے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن آپ اگر کہیں کہ آپ کا پیٹ ختم ہو جائے اور کم ہو جائے، یہ ایسے نہیں ہوگا۔
کیوں؟ سب سے خطرناک جو چربی ہے وہ چربی ہے جو پیٹ میں بڑھ چکی ہے، آ چکی ہے. وہ گھل جائے اور وہ چلی جائے، مشکل ترین کام ہے. مشکل ترین کام، بہت مشکل کام ہے. تو میرا مخلصانہ مشورہ ہے آپ سے کہ آپ پیٹ کے کم کرنے کے لیے، اب میں چھوٹے سے ٹوٹکے بتاتا ہوں آپ کو. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہم نے احتیاط کرنی ہے، اور اس کے کیے بغیر ہم نفع نہیں پا سکتے کہ اس کے کیے بغیر ہم آگے چلیں. ہم نہیں چل سکتے، کیونکہ صرف دوائیں اگر لینی ہے تو اس وقت موٹاپے کی دوائیں آپ کے معاشرے میں حد سے زیادہ ہیں، اس کے سائیڈ افیکٹس بہت زیادہ ہیں. اور موٹاپے کے لیے جو ورزشیں ہیں وہ ورزشیں احتیاط سے کیجیے گا، میرا مشورہ ہے. میں نے ورزشوں سے منع نہیں کیا، ورزشوں کا تو مشورہ میں خود دے رہا ہوں، لیکن سخت ورزش نہ کیجیے گا. اس کے اثرات دل پہ، گردوں پہ، پٹھوں پہ اور جسم کے اور نظام پہ بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں. کوئی سخت ورزش نہ کیجیے گا. اب میں ایک ٹوٹکا عرض کرتا ہوں آپ سے. پہلے تو میں نے ایک ٹوٹکا بتایا کہ ہر کھانے کے بعد ناریل ضرور کھائیں. اگر آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں ناریل نہیں ہے تو خشک ناریل لے لیں، گری کہتے ہیں جسے، اور کھوپا کہتے ہیں. اس کو اتنا سا ٹکڑا ہو، اسے آپ پانی میں بھگو دیں، وہ کھا لیں. دوسرا، آلو بخارا، خشک آلو بخارا، یہ موٹاپے کا ضرورت علاج ہے. اس کے اور بڑے فائدے ہیں. کائے کے لیے، حاملہ کی کائے ہو، اس کی وومٹ ہوتی ہو، اس کا دل کچا پکا ہوتا ہو، لیکن موٹاپے کے لیے بڑی زبردست چیز ہے. دن میں چند آلو بخارے ٹافی کی طرح چوسیں، چند آلو بخارے ٹافی کی طرح چوسیں. آپ حیران ہوں گے کہ چند آلو بخارے آپ ٹافی کی طرح چوسیں گے دن میں چند بار. ان منہ میں آلو بخارا لیا، ہلکا ہلکا چوستے رہے چوستے رہے، پھر گھنٹے دو کے بعد اور آلو بخارا دن میں 5-6 بار آلو بخارا جو ہے آپ چوسیں. آپ کو زندگی میں صحت ملے گی اور حیرت انگیز آپ کو تندرستی ملے گی، اور آپ محسوس کریں گے جو غذا کھائیں گے ہضم ہوگی. کیونکہ آلو بخارے کا چوسنا میں نے چند بیماریوں میں تو انتہائی ایسے پایا ہے جیسے نشانہ ہو. ہائی بلڈ پریشر، کائے اور حاملہ کی کائے ہو یا کسی کی قسم کی کائے ہو، موٹاپا، معدے کی تیزابیت اور دماغ اور اعصاب کی تھکن اور ٹینشن، انزائٹی، ڈپریشن. میں نے آلو بخارے میں، اور خشک آلو بخارا آپ اچھی شکل کا لے لیں، اسے تھوڑا سا دھو لیں، اسی وقت دھو کے رکھیں نہیں، خراب ہو جائے گا، خشکی رکھیں. جس وقت لیا تھوڑا سا دھویا، ہلکا سا منہ میں رکھ لیا، بس اسے چوستے رہے. اور بہت کمال چیز ہے، بے مثال چیز ہے، اور بہت زیادہ اس کے ریزلٹ، بہت تجربات. موٹاپے کو دور کرنے اور موٹاپے کے ساتھ جو جو بیماریاں ہو چکی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک انوکھا ایک نظام جو آپ کو دیا ہے، اور بے بہا ترتیب ہے جو آپ کو دی ہے. موٹاپا اور موٹاپے کی وجہ سے جتنی بیماریاں، آلو بخارا پہلی چیز، ناریل دوسری چیز خشک آلو بخارا. یہ خشک آلو بخارے کی بات یاد آئی تو میں ایک واقعہ سنا دوں. ایک صاحب میرے پاس آتے ہیں بہت عرصے سے، ان کے بچے، ان کی بیوی، ان کی والدہ سارے موٹے موٹے، یعنی میرے پاس صوفے پڑے ہیں تو ہر بندہ 2-2 صوفوں پہ جگہ لیتا ہے. پھر بہت عرصہ نہ آئے، شاید ملاقات کے لیے ٹائم نہ ملا ہوگا، جو بھی مجبوری، وہ نہ آئے. تو جب نہ آئے تو میں نے ایک دفعہ انہیں دیکھا، یعنی ملاقات کے لیے ان کے جسم آدھے آدھے تھے، جیسے کسی نے ادھر سے تراش خراش کی ہے، کسی نے ادھر سے تراش خراش کی ہے. میں بڑا حیران ہوا، کیا ہوا آپ کو؟ تو انہوں نے مجھے جو چیز بتائی مجھے بڑی خوشی ہوئی. کہنے لگے سب سے پہلے تو ہم نے اپنے اوپر سختی کی، پابندی کی، اور خاص طور پہ بچوں پہ، کہ ہم جو غذائیں کھاتے ہیں وہ نہیں کھائیں گے، اور مصنوعی غذاؤں سے ہم نکلیں گے اور مصنوعی غذاؤں کو چھوڑیں گے. اتنی سختی کی، اتنی سختی کی، اتنی کہ ایک وقت آیا کچھ ہی ماہ کے بعد ہم اس کنٹرول کے عادی ہو گئے، اور اس پرہیز کے اور اس ڈسپلن کے عادی ہو گئے.
یہ بات میری سمجھنی پڑے گی، میں عادی ہو کے کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہم اپنے منہ کو جو ذائقے لگا چکے ہیں وہ ذائقے ایسے ہیں کہ جو نہیں ہونے چاہیے تھے، ایسے ذائقے لگا چکے ہیں۔ اب ان ذائقوں کو ہمیں چھڑوانا ہوگا، ان ذائقوں کو ختم کرنا ہوگا۔ تو کہنے لگے کہ اس کے بعد ہمیں کسی نے بتایا کہ آلو بخارا چوسے، تو ہم میں سے کوئی بندہ دن میں 6 دانے، کوئی 8 دانے، کوئی 5 دانے بس منہ میں رکھ کے چوستا تھا۔ یہ چوستے رہے اور باقاعدگی سے چوستے رہے، اور چوسنے میں جلدی نہیں کرنی، چوسنے میں جلدی نہیں کرنی کہ بھائی اب اس کو ختم ہی کرنا ہے، نہیں، بس یہاں رکھ لیں، ہلکا ہلکا چوستے رہے، چوستے رہے، چوستے رہے، اس کا ہلکا ہلکا لعاب اندر جاتا رہے۔ بس یہ 2 ٹوٹکے، کہنے لگے ہم نے چند ماہ استعمال کیا اور چند ماہ کے استعمال میں ہم صحت مند ہو گئے۔ میں حیران ہوں، یقین جانیے کہ وہ ان میں سے ہر بندہ جو ہے وہ، ہاں مجھے ان کی طرف سے بات یاد آئی، کہنے لگے ہم نے اپنے کموڈ جو ہیں وہ اسپیشل بنوائے ہوئے ہیں، یہ عام کموڈ ہمارے نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جسم کا حصہ بہت بڑا ان کا موٹاپا ہے، لیکن ہم نے اسپیشل کموڈ بنوائے ہیں آرڈر پہ، اور ہمیں یہاں کوئی جوتے ہمارے ساتھ نہیں دیتے، ہم اپنے جوتے خود بنواتے ہیں، ہمیں دنیا کی کوئی چیز نہیں آتی۔ باقاعدہ ہم عمرے پہ گئے، جہازوں کی سیٹوں پہ ہم پھنس گئے، پسینہ پسینہ ہو گئے، بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئے، سیٹیں تو وہی ہیں اور کہاں سے آئیں؟ کہا کہ اب ہماری زندگی میں سکون آیا ہے، چین آیا ہے، اب ہم نے ارادہ کیا ہے کہ موٹاپے کی حالت میں عمرہ کیا تھا، تو اب صحت کی حالت میں بھی عمرہ کریں گے، صحت کی حالت میں بھی عمرہ کریں گے۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ آلو بخارا خشک چوستے رہیں، یہ بہت کمال چیز ہے، بہت کمال چیز۔ اور مجھے ایک صاحب نے ایک ٹوٹکا بتایا تھا جو میں نے بے شمار لوگوں کو بتایا، پیٹ بڑھنے کا۔ یہ آپ ازاربند باندھتے ہیں تو ازاربند کی گرہ، یہ میرے ہاتھ میں گرہ ہے، یہ ناف کے اندر ہو، یہ ناف کے اندر ہو، بس یہ اس وقت یہ میری ناف کے اندر ہے، کبھی پیٹ نہیں بڑھے گا، کبھی نہیں بڑھے گا، کیونکہ پیٹ کا تعلق ناف سے ہے اور بہت زیادہ ہے، اور جو لوگ ناف کو اکثر تر رکھتے ہیں، یہ بھی ٹوٹکا ہے جو، اور اس کے بڑے فائدے ہیں، ناف کو تیل سے تر رکھنے کے اور بڑے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پیٹ نہیں بڑھنے دیتا، ناف کو تیل سے تر رکھے، پیٹ نہیں بڑھے گا، بہترین زندگی، صحت مند زندگی۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو، اور میں آپ کو ایسی چیزیں بتا رہا ہوں جس میں آپ کی زندگی میں مشکلات، مسائل نہیں، الجھنے نہیں، آپ کی زندگی بالکل صحت مند زندگی، بہت صحت مند زندگی۔ یہ چھوٹے سے ٹوٹکے ہیں۔ ایک قہوہ بتانا چاہوں گا جس میں چاہوں گا کہ آپ وہ اپنی قہوہ اپنی دسترخوان کی زینت بنائیں، اور وہ قہوہ میں چاہوں گا کہ آپ ضرور استعمال کریں۔ اس کے میں نے بہت فائدے دیکھے ہیں، چند فائدے بتاتا بھی ہوں، قہوے کی ترکیب بھی بتاتا ہوں، اور چند فائدے بھی اس کے بتاتا ہوں۔ اناب 5 دانے، بڑی کشمش منقع 5 دانے، لونگ 5 دانے، اناب 5 دانے، کشمش منقع بڑی 5 دانے، لونگ 5 دانے، اور دار چینی کے 2 بڑے ٹکڑے۔ ان کو ہلکا ہلکا آپ کوٹ لیں، ہلکا ہلکا کوٹ لیں، ہلکا کوٹ لیں، ہلکا کوٹ کے ان کو 2 کپ پانی میں ابالیں، ہلکا ابالیں، رات کو رکھ دیں، ڈھانک کے رکھ دیں، صبح اٹھ کے اس کو خوب ملیں، مل کے پھر ابالیں، ابالنے کے بعد نہیں ملیں، غور سے سمجھیں، اس کو ابالنے سے پہلے ملیں اور ابالیں 1.5 کپ رہ جائے یا 1 کپ رہ جائے، اس کو اتار لیں، خوب چھانیں، اور چھاننے کے بعد ایک بڑے سائز کا لیمو اس میں نچوڑ دیں، گرم گرم میں، بس دوا تیار ہے۔ بالکل آسان، بالکل سستی، بالکل کم قیمت اور صحت مند۔ اب آپ خود سوچیں، اناب ہے، منقع ہے، لونگ ہے، دار چینی، اس کے کیا سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں، اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور لیمو ہے، اس کا کوئی نقصان آپ کو نہیں ملے گا،
اس کا کوئی نقصان آپ کو نہیں ملے گا اور آپ حیرت انگیز صحت اور تندرستی کے راز پائیں گے۔ اب یہ قہوہ آپ کھانے سے پہلے، کھانے کے درمیان، کھانے کے بعد، اس کا تعلق ایسے کھانے سے نہیں ہے۔ دن میں 2-3 دفعہ یہ قہوہ پی لیں، چسکی 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 چسکی، گھونٹ گھونٹ نہیں، آپ یہ قہوہ پیئیں، گھونٹ گھونٹ نہیں، چسکی چسکی یہ قہوہ پیئیں۔ جب یہ قہوہ پیئیں گے آپ، کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کے جسم میں ایک تبدیلی آئے گی اور اس قہوے سے جو بیماریاں جاتی ہیں وہ بیماریاں ذرا آپ غور سے سنتے چلے جائیں اور سمجھتے چلے جائیں۔ جو بیماریاں آپ جائیں گی اس بیماریوں میں آپ توجہ کرتے چلے جائیں۔ موٹاپے کا تو دشمن ہے یہ قہوہ، کولسٹرول کا، چربی کا، یوریا اور یورک ایسڈ جو بڑھ گیا ہو اور کہتے ہیں دنیا کی کسی دوا سے نہیں جاتا، اس کا یہ بہترین علاج ہے۔ یورک ایسڈ کا، موٹاپے کا، جسمانی کمزوری کا، اعصابی کمزوری کا، یہ بہت ہی بے مثال باکمال علاج ہے۔ اور صحت مند زندگی اگر چاہتے ہیں اور صحت مند زندگی کو پانا چاہتے ہیں، اس قہوے کے ساتھ دوستی کریں۔ یہ قہوہ دماغی سکون کے لیے لاجواب چیز ہے۔ جن کا دماغ اجڑ چکا ہے اور اندر دماغ سارا جو ہے اکھڑا ہوا ہے، ہر چیز اس کی دماغ کی ٹوٹی ہوئی ہے، اعصاب کھینچے ہوئے ہیں، نہ نیند، نہ طبیعت، نہ کوئی کھانا ہضم ہوتا ہے اور نہ جسم میں کوئی چیز ٹھہرتی ہے، نہ وہ جزو بدن بنتی ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ اس قہوے سے اپنی محبتیں اور دوستی بڑھائیں۔ یہ قہوہ آپ کو ایک صحت مند زندگی کی طرف مائل کرے گا، بہت صحت مند زندگی اور بہت صحت مند لائف۔ یہ قہوہ، آپ اس قہوے کو اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں، چسکی چسکی پئیں۔ آپ اس کو بیٹری بنا لیں، آپ اس کو سوتے وقت بنا لیں، آپ کو دن کو بنا لیں، رات کو بنا لیں، صبح کو، شام کو، لیکن اس کو کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے کریں، سے بہت توجہ سے اور بہت دھیان سے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اگر آپ توجہ سے، یقین سے اگر آپ یہ کر لیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ آئے گا۔ جو روز نئی بیماریاں چپک جاتی ہیں، روز نئے روگ اور روز نئی تکلیفیں ہیں، وہ ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ زندگی میں ٹھہراؤ آئے گا، صحت اور تندرستی کی طرف اٹھنے والے قدم تیز ہو جائیں گے اور بیماری جو جس رفتار سے آ رہی ہے، بیماری اسی رفتار سے واپس پیچھے جائے گی اس قہوے کی وجہ سے۔ ایک چھوٹا سا نقطہ بیان کروں، بعض اوقات خیال آتا ہے کہ لونگ، دار چینی تو گرم ہے، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ لیمو، اناب اور منقع اس کی گرمی کو توڑ رہا ہے اور توڑ کے اس کو برابر کر رہا ہے، معتدل کر رہا ہے، اعتدال ہے کہ ہر طبیعت اور ہر مزاج کا شخص اس کو استعمال کر سکے، ہر طبیعت اور ہر مزاج کا شخص اس کو استعمال کر سکے۔ اور آپ جب اس کا ذائقہ دیکھیں گے، آپ کا پہلی چسکی آپ کی طبیعت میں ایسے ہی اتر جائے گی۔ اس کا اتنا زبردست ذائقہ ہے، بہت خوش ذائقہ چیز ہے اور بہت مزیدار چیز ہے، بہت خوش ذائقہ، بہت مزیدار۔ یہ چھوٹی چیزیں ہیں بظاہر، یہ چھوٹی چیزیں ہیں جن کو عام طور پہ ہم توجہ نہیں دیتے، لیکن یہ ہماری زندگی میں بڑی بڑے ٹیسٹ، بڑی بڑی سرجریاں، بڑے بڑے آپریشن اور بڑی بڑی دواؤں سے نجات دینے والی، اور ہم ایک صحت مند زندگی گزاریں گے، ہم ایک پرلطف زندگی گزاریں گے، ہم پرسکون زندگی گزاریں گے۔ یہ ایسا کمال ہے اس کے اندر، ایسی تاثیر ہے اس کے اندر، بہت بے مثال چیز۔ یہ کہا میں نے اس قہوے کے رزلٹ میں بڑی تندرستیاں دیکھی، صحت دیکھی، اس قہوے کے رزلٹ میں بہت موٹاپے کو جاتا دیکھا، بڑے ہوئے پیٹ کو دور ہوتا دیکھا، اور جو بندہ بہت زیادہ کسی ٹینشن میں اتر گیا ہے اور وہ نکلنا وہاں سے مشکل ترین ہے، میں نے وہاں اس کو نکلتے دیکھا۔ لیکن بات پھر وہیں آتی ہے کہ آپ کو دسترخوان پہ پہلوان بننا ہوگا۔ آپ کی غذاؤں سے کشتی ہے، یا آپ دسترخوان کی غذاؤں کو آپ پچھاڑ دیں، ڈھا دیں، یا وہ آپ کو ڈھا دے۔ آپ اس کو ایسے ڈھائیں گے کہ آپ
ہاتھ پہ کنٹرول رکھیں. وہ آپ کو ایسے ڈھائے گا کہ وہ کہے گا کھائے جاؤ. آپ نے کنٹرول کرنا ہے. آپ کی زندگی کا جو کنٹرول ہے وہی آپ کی زندگی کی صحت اور تندرستی کا راز ہے. آپ کی زندگی کا جو کنٹرول ہے وہ آپ کی زندگی کی صحت اور تندرستی کا راز ہے. یہ کہوا آلو بخاری کا چوسنا، ناف کے اندر گرہا کا ڈالنا اور تیل لگانا، ناریل کا استعمال، یہ چیزیں ہیں. جی چاہتا میں آپ کو ایک ایسی غذا بھی دوں، دوا بھی دوں، بس ایک چمچ کھا لیا کر آئے، پھر میں وہ بھی دیتا ہوں آپ کو. ہماری زندگی میں پرہیز پہلے ہے، غذا دوسرے نمبر پہ ہے، اور جو دوا ہے وہ تیسرے نمبر پہ ہے. کلونجی 50 گرام، چھلکا اسبگول 50 گرام، شہد 100 گرام، بس. کلونجی 50 گرام، چھلکا اسبگول 50 گرام، شہد 100 گرام. کلونجی کو پیس لیں، چھلکے کو پیسنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو ملا کے یہ آپ صرف نہار میں 1 چمچ لے لیا کریں، بس چھوٹا چمچ. آپ چاہیں عصر کے بعد مغرب سے پہلے 1 اور چمچ لے لیں، لیکن یہی 1 چمچ ہی آپ کی صحت کے لیے بہت کمال چیز ہے. یعنی کتنے لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے پیدل چل چل کے اپنے جوتے پھاڑ دیے، زمین گھسا دی، کیل گھیس گئے جوتے میں لگے ہوئے، لیدر چمڑے ختم ہو گئے، لیکن ساتھ ساتھ پیدل چلنا بھی نہ چھوڑا اور ساتھ ہی 1 چمچ لے لی. اور اس 1 چمچ نے ہمیں زندگی میں بہت کچھ دیا. اچھا، یہ ٹوٹکا جو میں نے بتایا ابھی، چھلکا، کلونجی اور شہد کا، یہ جوڑوں کے دردوں کا بڑا زبردست علاج ہے، کمر کے موڑوں کا بہت زبردست علاج ہے، اعصابی کمزوری کا بہت باکمال بے مثال علاج ہے، اور موٹاپے کے لیے تو واقعی ایک مانی ہوئی چیز ہے کہ اس کا موٹاپے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اور اس کا موٹاپے کے ساتھ بہت ہی زیادہ سنجیدہ تعلق ہے اس دوا کا. ایک فیصلہ میں نے آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے موٹاپے سے نجات پانی ہے اور موٹاپے سے دور رہنا ہے اور موٹاپے کو اپنی زندگی سے ختم کرنا ہے. اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم فیصلہ کریں گے کہ دوا کھانی ہے تو مستقل مزاجی سے، 2-4 دن کر کے نہیں چھوڑنی. جو میں نے ٹوٹکے دیے ہیں استعمال کرنے ہیں تو مستقل مزاجی سے، 2-4 دفعہ استعمال کر کے نہیں چھوڑنا. پرہیز کرنا ہے تو مستقل مزاجی سے. پھر آپ کی زندگی میں فولادی فیصلے ہوں، ہاں، کہ کوئی بندہ ان فیصلوں کو توڑ نہ سکے، ہٹا نہ سکے. ایسے فولادی فیصلے آپ کی زندگی میں، وہ فیصلے ہوں. جب یہ فیصلے ہوں گے پھر زندگی بہترین، صحت لاجواب. آپ میری بات مانیے، جو میں نے مشورے دیے ہیں، احتیاط، تجاویز، تدبیریں بتائی ہیں، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے کریں تو صحیح، آپ کو اس کا بہت اچھا نتیجہ ملے گا. آپ کا جسم ہلکا پھلکا پھول کی طرح ہو جائے گا. آپ کی طبیعت، آپ کا مزاج، آپ کا جسم، ہر چیز ایسی ہے جیسے آپ زنجیروں سے نکلے ہیں، اور آپ ایک ایک چیز میں دلچسپی لیں گے. وہ جو زندگی کی دلچسپی ختم کر چکے ہیں، آپ زندگی میں دلچسپی میں آئیں گے، راحت میں آئیں گے، اور خیروں میں آئیں گے، اور آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کو یہ چیز ملی ہے اور یہ چیز آپ نے پائی ہے. میری چھوٹی سی چیزیں ہیں، اپنے دامن میں سمو لیں اور آپ کو فیصلہ کر لیں کہ ان چھوٹی چیزوں کو آپ نے ضائع نہیں کرنا اور ان کی قدردانی کرنی ہے، اور یہ قدردانی بڑھانی ہے. موٹاپا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. فیصلہ کریں، ٹھیک ہے؟ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہ سارے بیماروں کو شفا دے، کامل ایمان، کامل اخلاص، کامل اخلاق، کامل برکت اور عافیت عطا فرما. دل کی دنیا بدل دے، من کی دنیا بدل دے، جسموں کی دنیا بدل دے. جتنے بیمار ہیں انہیں صحت دے، پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. عزت، آبرو، برکت اور عافیت عطا فرما. سدا خیریں، سدا برکتیں، سدا خوشیاں اور خوشحالیاں عطا فرما. آمین آمین.
لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. جزاک